بریک کے بعد خوش آمدید. اب ایک سمرائزیشن کرتے ہیں جو کہ ایک ماہ کے اندر بہت سے واقعات ہوئے پوری دنیا کے اندر, اور اب جنرک قسم کی بات رکھیں گے کیونکہ جو گیسٹ ہیں وہ ہمیشہ جو بات رکھتے ہیں وہ اسپیسیفک ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ ایک پورا کانٹیکس سے چیزوں کو سمجھانے میں. اس وقت پاکستان افغانستان کے مابین جنگ چھڑی ہوئی ہے, جس میں ابھی وقفہ آ گیا عید کے روز تک. 3 روز تک پاکستان نے کہا ہے کہ ہم افغان طالبان یا وہاں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ابھی آپریشن کو روک رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے ہم سے یہ درخواست کی ہے. بہرحال افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ ہے اس کے اندر انفارمیشن منسٹری دعویٰ کر رہی ہے کہ 700 افغان طالبان کو جو ہے ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے, اور بہت سے حوالوں سے پاکستان اس میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. لیکن یہ جو جنگ جو چھڑی ہوئی ہے خطے کے اندر ایران اسرائیل کے مابین, آپ سب آگاہ ہیں, یہ سب چیزیں سب جڑی ہوئی ہیں, اس کو ہم ایک الگ کانٹیکس میں نہیں دیکھ سکتے. اور اس وقت پرابلم یہ بھی ہے کہ جہاں جنگیں چھڑی ہوئی بھی ہیں وہ کیا آپ ثالثی کا کردار ادا کریں گے دوسرے ملکوں میں جنگیں رکوانے کے لیے. تو ہر کوئی میرے خیال سے جو ہے وہ مطلب کمپلیکس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائک آئی آلویز سے کہ میرے بہت ہی پسندیدہ ایکسپرٹ ہیں یہ ڈاکٹر منور حسین صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو سچویشن جو میں نے رکھی ہے کہ ہر کوئی پھنسا ہوا ہے, ہر کوئی پھنسا ہوا ہے, اور ہر کوئی ثالثی کا کردار بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے خود ملک میں یہ جنگ جو مطلب ہے چھڑی ہوئی ہے. جیسے خلیجی ممالک ہے, ایران ہے, اپنا ہرمز کے معاملات, افغانستان پاکستان کے معاملات ہیں, تو ڈپلومیسی کا ایک بریک ڈاؤن تو شاید ہو گیا ہے. اب آپ نے تضمین بالکل بجا فرمایا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہی پوائنٹ تھا کہ دوسری جنگ عظیم جس میں بہت ساری اموات ہوئیں, تباہ کاریاں ہوئیں, ویسٹ کا تقریباً 90% انڈسٹریل بیس اور ان کا اربن بیس اڑ گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ ریئلائزیشن تھی کہ ہمیں اوپن ڈپلومیسی کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے. اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کا وجود آیا. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اقوام متحدہ کی حالت ہے, ایک ایسا ورلڈ فورم جس کے پاس اب پیسے دینے کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے, اور ان کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا ورج آف کلیپس ہے یہ ادارہ. تو اس صورت میں ڈپلومیسی جو ہے وہ کرپل کر گئی ہے, اور اسی وجہ سے ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں. اسے مارک کارنے جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے, انہوں نے بجا طور پہ سمجھایا کہ یہ رپچرڈ ہے نظام اس وقت, اور نئے نظام کی ضرورت ہے, اور یورپ کو اپنے نئے اقدار کے مطابق نئے نظام کو قائم کرنا چاہیے. اور ویسے بھی تضمین صاحب تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانکیں تو جب بھی نظام رپچرڈ ہوتا ہے تو جنگیں شروع ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں پرانا نظام مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے اور نیا نظام وجود میں پاتا ہے, چاہے وہ کنسرٹ آف پاور ہو, چاہے بائیپولیرٹی کا نظام ہو, یا اب پیکس امریکانا یا یونیپولر ورلڈ اسے آپ کہہ رہے ہیں. اور اس وقت ہم رہ رہے ہیں ٹرائی پولر ورلڈ میں, جہاں پہ امریکہ, انڈیا اور اسرائیل یہ کیوس چاہتے ہیں, بیکاز کیوس کے ذریعے سے جو اسٹیٹس کو ہے اسے مینٹین کر سکیں, اور جو ریویژنسٹ پاور ہے وہ ریویژن چاہتے ہیں, وہ تبدیلی چاہتے ہیں, جس کا حصہ ایران بھی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے انڈیا, اسرائیل اور امریکہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کرنل ریٹائرڈ انڈین آرمی جو ہے رمیش پوار, انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پہ بتایا کہ ہم مانیٹری ہیلپ کر رہے ہیں طالبان کے نیچے سیف ہیون پانے والے دہشت گردوں کی. طالبان انہیں زمین مہیا کر رہے ہیں اور اسرائیل ان کو ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے. اور پھر اس کے پیچھے کور دیکھیے کہ امریکہ $7.3 بلین کے ویپن چھوڑے جاتا ہے, اور نہ فقط ویپن چھوڑے جاتا ہے بلکہ پھر آج جو گبارڈ کی جو بریفنگ تھی, جو انٹیلیجنس کی ہیڈ ہے امریکہ کی کانگریس کے اندر, اس میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ. تو آپ دیکھیے اور ڈاٹس کو کنیکٹ کیجئے, تو یہاں پہ پریشر میں لا کے اپنے جو جیو پولیٹیکل اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے کاوش کی جا رہی ہے. اچھا منور صاحب, آپ نے کہا کہ اس وقت امریکہ, اسرائیل اور ہندوستان کیوس چاہتے ہیں. اسرائیل کا تو ہمیشہ سے نظریہ ہے, جب سے ان کا وجود آیا ہے, قیام پذیر ہے, انہوں نے کیوس ہی چاہے. ایک تو کچھ ایگزامپلس ملتی بھی ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کوئی آسلو اکارڈ کا آپ تھوڑا سا حوالہ دے سکیں, لیکن اوور آل ان کی تاریخ یہ ہے. امریکہ اور ہندوستان کی یہ جو پالیسی بن رہی ہے, یہ مطلب فار دا ٹائم بینگ ہے, مطلب جب تک مودی صاحب ہیں, RSS ہندوستان کے اندر اس کا قبضہ ہے, تب تک یہ پالیسی چلتی رہے گی, یا کوئی اگر سیکولر کوئی جماعت آ جائے تو اس پالیسی میں چینج آ سکتا ہے. اسی طرح جو امریکنز ہیں, جیسے پیٹر ایکسٹ نے اس کو ڈیلیوژنل پروفٹس کا نام دیا, اس طرح کی باتیں کی اس نے, اور مذہبی رنگ دیا ہے. تو یہ جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک میں امریکہ اور ہندوستان کام کر رہے ہیں, یہ وقتی ہے یا باقاعدہ ان کی اسٹیٹ پالیسی کا یہ حصہ بن چکی ہے چیز؟ نہیں, یہ بائی پارٹیزن سپورٹ ہے امریکہ کے اندر, کنسنسس ہے کہ چائنا کو روکنے کے لیے اور خطے میں کیوس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کو اپنے پلڑے میں رکھا جائے. دیکھیں, بھارت بھی کیوس چاہتا ہے,
اسرائیل بھی چاہتا ہے اور امریکہ بھی چاہتا ہے، لیکن تینوں کے اہداف مختلف ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے چائنا اور رشیا جو الٹرنیٹو پاور کے طور پہ رائز کر رہے ہیں گلوبل ساؤتھ میں، ان کے راستے کو روکا جائے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان اس حد تک کمزور ہو تاکہ چائنا کی کنیکٹیوٹی بھی ختم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پرائمیسی فقط بھارت کے پاس رہے اس خطے میں، دنیا کے پاس آپشن فقط بھارت رہے اس جنوبی ایشیا کے اندر۔ جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اتنا کیوس ہو کہ جو اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں گریٹر اسرائیل کی، وہ سب پامال ہو جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تھیولوجیکل کنورجنس، جہاں پہ آپ کو ایویلنجیکل ہندوتوا اور جوش وائٹس یہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں، جس کو بعض اوقات ویسٹرن تھنکرز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو انویزیبل پاورز ہیں جو کہ یہ سب کچھ کیوس کریٹ کروا رہی ہیں، وہ ایلومیناٹیز ہیں۔ کہیں پہ وہ جوش وائٹ شکل میں ہیں، کہیں پہ وہ فری میسن کی شکل میں ہیں، کہیں وہ ہندوتوا کی شکل میں، اور یہاں تک کہ انہوں نے ویٹیکن کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ویٹیکن کے پاپ نے اپنے آپ کو نیوٹرل شو کیا ہے۔ حالانکہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے بشپ اور کارڈینلز نے ایران کی وار کو انلیگل وار قرار دیا، اور اس گریٹر گیم کے اندر افغانستان اس کا حصہ ہے، بیکاز پاکستان وہ ملک ہے، واحد ملک ہے مسلم کنٹریز میں جو کہ نیوکلیر ویپن رکھتا ہے۔ اور اس بات کا انڈیا جو اسرائیلی سفیر ہیں، کل ہی انٹرویو میں انڈیا میں انہوں نے سوامی کے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ ہم کبھی الاؤ نہیں کریں گے کہ روگ پاکستان کے بعد روگ ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہو، حالانکہ دنیا اس وقت اسرائیل کو روک کہہ رہی ہے۔ اچھا، لیکن یہ بہت ہی آپ نے ناظرین ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی مفصل چیز سمجھائی ہے، بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ بھی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے اپنی عوام اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی پورے ذہن پر کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی سمجھے ہوں گے 20% سمجھے ہوں گے، ان کے دماغ میں کلک تو ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملہ، اس کو جا کے وہ سرچ بھی کریں گے، اور خود پھر یہ ایویلنجیکل کیا ہے معاملہ، یہ سب کون سے نظریات ہیں، اور یہ فری میسج، اور یہ اس کو جا کے آپ سرچ کریں، کچھ کریڈیبل انفارمیشن دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ اس پہ کبھی ہم پروگرام بھی کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوس چاہ رہی ہے، یہ تینوں قوتیں چاہ رہے ہیں، اس کیوس کے اندر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان خلیجی ممالک پہ حملے نہیں کر رہے، ہم تو ان کے مفادات، امریکی مفادات، امریکن انسٹالیشنز پہ، ان کے بیسس پہ حملے کر رہے ہیں۔ لیکن خلیجی ممالک اس سارے دعووں کی نفی بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، کچھ ہمارے آئل انسٹیٹیوٹس پہ، آئل فیسلٹیز پہ بھی حملے کیے گئے ہیں۔ تو اس کیوس میں اگر ایران اس کا شکار ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ٹریپ ہو رہا ہے، تو یہ سادگی ہے یا کہنے دیجئے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایران اپنی جگہ بجانب ہے، لیکن ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی ٹو فرنٹ وار نہیں لڑی جاتی۔ ہٹلر بھی ٹو فرنٹ وار پہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ عرب اور جی سی سی کے ممالک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا تکیہ اللہ پہ نہیں امریکہ کے اوپر ہے اور امریکن بیسیز کے اوپر ہے، تو وہ دیکھیں ڈس فنکشنل ہو گئی ہیں، وہ آپ کے لیے سیکیورٹی نہیں بلکہ لائبلٹی بن گئی ہیں۔ اور دنیا کا نظام چونکہ اب تبدیل ہو رہا ہے، آپ نے سارے انڈے امریکہ کے باسکٹ میں نہیں رکھنے، اور میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کی عوام کیا چاہتی ہے اگر آپ اس پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور جس طرح کی سٹیٹمنٹ ایران کے اوپر انہوں نے جاری کی ہے اور مذمت کی ہے ایرانی حملوں کی، تو ایک جملہ ایران کے اوپر ہونے والے حملوں کی مذمت میں بھی آ جاتا، تاکہ پاکستان، ترکی جیسے ممالک جو برج کرنا چاہ رہے ہیں ایران اور گلف کو، وہ ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی اور ہمارے لیے مشکلات نہیں ہوتی، بیکاز ہم گلف کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے میرا سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی مسلم دنیا تو کھڑی نہیں ہے، اور یہ علی لاریجانی نے اپنے آخری خط میں واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان پکارے مصیبت میں تو اس کو لبیک کہنا واجب ہے آپ پہ۔ آپ نے لبیک نہیں کہی، لیکن ایران تنہا تو نہیں، اس کے پیچھے رشیا اور چائنا ہے۔ اگر وہ آج امریکہ کی $1 ٹریلین بجٹ والے ڈیفنس کو پچھاڑ سکتے ہیں، اسرائیل کی انوینسیبلٹی ختم کر سکتے ہیں، تو آپ کیا ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس بھروسے پہ کہ امریکہ جو ڈکلائننگ پاور ہے، $40 ٹریلین کا مقروض ہے، $6 بلین یومیہ قرض بڑھ رہا ہے، 73% اس کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، جہاں پہ ان کے اپنے کانگریس مین، مثال کے طور پہ سینیٹر جو رچرڈ بلو موت ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے جنگ لڑنے کا، تو آپ وہاں پہ بوٹ اتارنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس صورت میں جب الہان عمر کہہ رہی ہیں کہ پیٹ ہیگسٹ جیسے دو لوگ ہیں وہ امریکہ کے لیے نیشنل اور گلوبل لیول پہ امبیرسمنٹ ہیں، اس امریکہ کے بھروسے کے اوپر
آپ کو لڑنا چاہ رہے ہیں ایران سے، منور صاحب یہ کبھی امریکہ کی تاریخ میں یہ ہوا ہے؟ آپ نے بہت اچھے حوالے دیے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جنگ کے دوران چھوڑ کے چلا جائے، اپنا عہدے چھوڑ دے، کبھی ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں ایسا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہوا نہیں ہے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پینٹاگون کے 3 جرنیلوں نے ریزائن کیا ہے۔ پینٹاگون کے جو جوائنٹ چیف ہیں جنرل ڈین کین، انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی ہے۔ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہاکس ہیں لنڈسی گرام جیسے اور ہکبی جیسے، وہ امریکہ کو دھول رہے ہیں اس جنگ میں، اور جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنا جو نعرہ تھا کانسٹیٹوئنسی ماگا کے اندر کہ وہ جنگیں ختم کروائیں گے نہ کہ جنگوں میں کودیں گے، اور امریکہ کی اس اکانومی کے ساتھ، اس ریپوٹیشن کے ساتھ، جہاں پہ امریکہ از نو مور پاور اینڈ از ناٹ دا اونلی پاور، اور اب یہ جنگ اس اختتام پہ رکے گی کہ جب امریکن اڈے اس خطے سے خالی ہوں گے، اور یہ خود جی سی سی ممالک کے لیے بہتر ہے، اور ایران کے لیے بھی کہوں گا کہ پریکاشنری میئرز لیں، پاکستان ترکی کو اعتماد میں رکھیں، عرب ممالک کے ساتھ اپنے کنیکشنز کو کم نہ کریں، چائنا اور رشیا کے ذریعے سے ڈپلومیسی کو بھی ہاتھ میں جانے نہ دیں، لیکن امریکہ کے ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اس خطے کو خالی کرے۔ میرا خیال ہے یہ پریگمیٹزم ہے، یہی اس وقت گراؤنڈ اور ریئلٹی ایران کے لیے آپ نے سب کے حوالے بات کی، ایران کے لیے پریگمیٹزم بھی ہونی چاہیے کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ جی بالکل، ان کا دفاعی معاہدہ ہے، اور ہم نے میسج کنوے بھی کیا کہ ہم اپنے 900 کلومیٹر کے بارڈر کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے اس صورت میں کہ انڈیا اور افغانستان والا بارڈر پہلے ہی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو لہٰذا سعودی عرب کی جو بقا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کھڑا ہے، اور یہ واضح پیغام دیا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے گا پاکستان کہ وہ برج کرے بجائے جنگ کا حصہ ہو، گو کہ جو گبارڈ کا کانگریس کے اندر جو بریفنگ دینا ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے۔ یہ آپ نے بہت ہی ایک باریک نقطہ اٹھائی ہے۔ تلسی گبارڈ نے جو اسسمنٹ دی ہے میزائلز کے حوالے سے، بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے، کہ یہ جو ہے خطرات ہو سکتے ہیں، اس میں انہوں نے ایران کا نام لیا ہے، نارتھ کوریا کا نام لیا ہے، پاکستان کا بھی نام اس کے اندر انہوں نے لے لیا ہے۔ پھر بہت سے ایکسپرٹس کی میں رائے پڑھ رہا ہوں، ایک طرح سے ایک مطلب ایک کوئی اس میں پاکستان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی، وہ ایک اسیسمنٹ دی ہے، لیکن پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جن ممالک کو امریکہ روک سٹیٹ سمجھتا ہے اس کے ساتھ پاکستان کا نام بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایک ڈیسائسو میسیجنگ ہے یا ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ہو گیا ہے، مطلب ایک طرح سے انہوں نے ایک اسیسمنٹ دی ہے، اس میں پاکستان بھی آتا ہے، لیکن ساتھ میں پرابلم یہ ہے کہ جن روک سٹیٹس کو امریکہ کنسیڈر کرتا ہے ان کے ساتھ پاکستان کا بھی نام لگا دیا انہوں نے۔ دیکھیں امریکہ نے جب بھی تضمین پاکستان سے کام لینا ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیرٹ اسٹک پالیسی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 کے بعد بھی جو کیری لوگر بل تھا اس کا پرپس بھی یہی تھا کہ پاکستان کو انڈر پریشر لا کے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یہ امریکہ کا ترہ امتیاز ہے، کبھی بھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یا اس سے پہلے جو پریزیڈنٹس کبھی کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا ریسرچ سینٹر یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ایسی سٹیٹمنٹ جھاڑ دیتا ہے جس سے اس ملک کو انڈر پریشر لانا مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ محمد بن سلمان کا جو وزٹ آنے والا تھا، اس وقت کشوگی کا معاملہ جان بوجھ کے اٹھایا گیا تاکہ محمد بن سلمان سے کنسیشنز کو ایکسٹریکٹ کیا جائے، اور پاکستان اس چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم امریکہ سے کافی عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں، تو پاکستان اس میں انڈر پریشر نہیں آئے گا، لیکن میرے علم میں ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی پاکستان کو کنسیشنز آفر کی گئی ہیں، لیکن پاکستان کلیئر ہے کہ اگر آج ایران چاہتا ہے، اور میں اس پہ بڑا واضح ہوں، ایران از دا ریڈ لائن فار پاکستان، فار سعودیہ، فار ٹرکی اینڈ دا مسلم امہ۔ آج اگر ایون رشیا اور چائنا اگر آج ایران جاتا ہے تو انفیکٹ نفتالی بینٹ کی آپ اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیجئے اور جنرل رمیش پوار کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیجئے تو اور پھر مائک پمپیو کی ٹویٹ کو اٹھا لیجئے، تو چیزیں بڑی واضح ہیں اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں۔ تو اس کے بعد کون کون سے ممالک ٹارگیٹ ہوں گے، بیکاز اس خطے میں اسرائیل کو نہ سعودیہ پاورفل چاہیے، نہ ترکی پاورفل چاہیے، نہ پاکستان چاہیے، لہٰذا پاکستان، ترکی، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملائیشیا کے ساتھ مل کے اور ایون ایجپٹ کے ساتھ مل کے اور ایون ایران کے ساتھ مل کے ایک ایسا سیکیورٹی نیٹ ورک بنائیں جو کسی پاور پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ آپس میں ہم آہنگی بھی پیدا کرے جہاں پہ اکنامک، اسٹریٹجک، پولیٹیکل لیکن اور ڈاکٹر صاحب سیکیورٹی اس بات کا احساس خلیجی ممالک میں اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایک مشترکہ سیکیورٹی نیٹ ورک بنایا جائے، امریکہ پہ انحصار نہ کیا جائے۔ آخری سوال۔
میرا خیال ہے قطر کے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے. سعودی عرب کے جو انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ترکی صاحب, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے. ایون جو بزنس مین ہیں بلینئرز یو اے کے, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے. لیکن اگر اس پہ نہیں چلیں گے گلف ممالک, میرا ہنچ یہ ہے کہ لوگوں کی اوپینین ان کے برخلاف ہے. غزہ وار کے جہاں سے سینسٹیو ہیں, ان کی اپنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ متزلزل ہو جائے گی. اور اس سب میں آپ نے کل عمان کے فارن منسٹر کا بھی اوپٹ پڑھا ہوگا, انہوں نے بھی ایران کے ایک حد تک بلکہ ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو مذاکرات کر رہے تھے, بلکہ بہت سارے حوالوں سے امریکن جو ان سے اگر تقاضا مطالبہ اگر آپ نہیں کرنا چاہیے, امریکنز جو بھی پروپوزلس ہے اس پہ وہ لچک دکھا رہے تھے, پھر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو کس لحاظ سے ایران پہ تنقید کی جائے کہ انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا؟ تو عمان کے فارن منسٹر کی طرف سے بھی ایران کی تائید آ چکی ہے. تزمین, گلف ممالک کو پھنسانے والا ایران نہیں ہے, گلف ممالک کو پھنسانے والا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. ریکارڈ کے اوپر انہوں نے سیورل ٹائمز کہا ہے کہ یہ ممالک ان کی اس جنگ میں مدد دے رہے ہیں. پھر انہوں نے اس ویڈیوز کو ریلیز کروایا ہے سوشل میڈیا پہ جہاں سے وہ ہیمر فائر کر رہے ہیں ایران کے اوپر, جو کہ یوکرین میں بھی استعمال ہوا, اور وہ بحرین کی سرزمین تھی. اور ایران کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ جو علی لاریجانی پہ حملہ ہوا وہ بھی عرب ممالک کے ایک ایئر بیس سے حملہ ہوا. اور پھر اسرائیل کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے ترکیے کے اوپر, وہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو عرب کے کچھ اسکالر سمجھ بھی رہے ہیں کہ ان ممالک کو آپس میں لڑوا کے یہ پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب سمجھداری یہ ہوگی ایران کی اور ان گلف ممالک کی کہ کیا وہ اس چال کو کامیاب ہونے دیتے ہیں, اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان, ترکی, چائنا, رشیا کی کہ یہ نوبت ان ممالک کے درمیان میں نہ آنے دے. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی کچھ غلط ویلاگ بن رہے ہیں, لیکن سعودیہ کے اندر بھی مکے مدینے کے ریفرنس سے اور ایران کے ریفرنس سے کچھ غلط ویلاگ بن رہے ہیں. یہ بالکل آپ نے بات صحیح رکھی ہے, جو جڑے ہیں ان کو جڑنے دیں. یہ اینگلنگ کی جا رہی ہے اور یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو میٹر ہے. جو لوگ کر رہے ہیں خدا کا واسطہ آپ لوگ ان کے اعلی کار نہ بنے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب, اور آپ کا ایڈوانس عید مبارک. آپ نے بہت ہی مفصل اور بہترین گفتگو فرمائی. ناظرین, لائک آلویز سے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیشہ کانٹیکسچوئل اور ان ہولسٹک ڈسکشن ہوتی ہے. جو کچھ آپ پیٹرن دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ایک ہمیں اور ایک زاویہ ملتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ فرما بھی رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کو اور سب ایران کو, جتنے بھی ممالک ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک کمبائنڈ سیکیورٹی نیٹ ورک بننا چاہیے. یہ بہت اچھی خواہش ہے, میں بھی اس خواہش کا خواہش مند ہوں. بہرحال لیکن خبر یہ ہے کہ آج ہی امریکہ نے $14.6 بلین کی ملٹری ایڈ ان ممالک کو دی ہے. بقول امریکہ کے, امریکہ بہت درد رکھتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے ممالک کے لیے کہ جن کو نقصانات ایران کی طرف سے ملے ہیں. تو امریکہ نے پیسے دے دیے ہیں, اور جب پیسہ آتا ہے تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تزمین جاوید کو خبر سے تزید تک سے اجازت دیجیے. آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.